گناہان کبیرہ بہت سارے ہیں، لیکن ان میں سے حق والدین کو اکبر کبائر سے شمار کیا گیا۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا واللعن علی مستحقہا، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ ناظرین، ہمارا موضوع ہے حق والدین۔ حق والدین کا مطلب کیا ہے اور اس کی سزا کیا ہے، اور کچھ قرآن و احادیث سے دلائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حق والدین کا مفہوم سمجھ لیں۔ تو لغوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے، کہا جاتا ہے اق اباہ حقوقاً و آقاً۔ لغت میں والدین کی نافرمانی کرنا، ان کے واجب حقوق کو ادا نہ کرنا، اور بعض لغات میں اس کے معنی کاٹنے کے ہیں، اور کاٹنے سے مراد قطع رحمی ہے کہ جو شخص اپنے والدین کے ساتھ قطع رحم کرے، قطع تعلق کر لے، جیسا کہ آیت اللہ مہدی نراقی تحریر فرماتے ہیں کہ قاطع رحم اور حق والدین دونوں مذمت کے لحاظ سے، دونوں سزا کے لحاظ سے برابر ہیں، دونوں لائق مذمت ہیں۔ اور علامہ مجلسی نے حق والدین کی جو شرح کی ہے وہ یہ ہے ترک الادب لہما، یعنی والدین کا احترام نہ کرنا، اور اپنے رفتار سے، گفتار سے، کردار سے، عمل و اخلاق سے والدین کو تکلیف پہنچانا، اور ان کے جو واجب بلکہ جائز اغراض ہیں عقلی لحاظ سے، نقلی لحاظ سے، یعنی شریعت کے لحاظ سے، ان کو ادا نہ کرنا حق والدین کہلاتا ہے، اور یہ فعل حرام ہے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو گناہان کبیرہ بہت سارے ہیں، لیکن ان میں سے حق والدین کو اکبر کبائر سے شمار کیا گیا ہے، یعنی سب سے بڑا گناہ، گناہان کبیرہ میں بھی سب سے بڑا گناہ وہ تین ہے۔ ان میں سے ایک اللہ کا شریک قرار دینا، اور دوسرا یہی حق والدین ہے۔ لہذا ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور قرآن مجید کی آیت ہے لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ خالق کائنات حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے والدین کے لیے لفظ اف بھی نہ کہو، اور یہاں پر لا تقل صیغہ نہی ہے، نہی تحریمی ہے، یعنی والدین کے لیے لفظ اف کہنا بھی حرام ہے۔ تو جب والدین کے لیے لفظ اف کہنا حرام ہے تو ان کو گالی دینا، والدین کو ستانا، والدین کو مارنا، ان کو گھر سے باہر نکال دینا، یہ بطریق اولا حرام ہوگا۔ تو صاف صاف خالق کائنات کا اعلان ہے کہ جو بھی اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرے گا، نافرمانی کرے گا، تو یہ فعل حرام کا مرتکب ہوگا۔ اور پھر آگے کی آیت لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، اور ان کو نہ ڈانٹو، بلکہ جب بھی ان سے گفتگو کرو تو نرم لہجے میں گفتگو کرو۔ ان کا احترام واجب ہے۔ اس آیہ کریمہ کے روح سے اگر دیکھا جائے، جب لفظ اف کہنا
جبکہ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کم سے کم حق والدین یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے لفظ اف کہہ دے۔ لفظ اف کب استعمال کیا جاتا ہے؟ ناظرین کو معلوم ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے سامنے کوئی بات کہے اور ہمیں ناگوار گزرے تو ہماری زبان پہ لفظ اف آ جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر مالک کائنات کے نزدیک اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے، اس مطلب کو ادا کرنے کے لیے اس سے بھی کوئی ہلکا لفظ ہوتا تو خالق کائنات یہاں پر وہی لفظ استعمال کرتا۔ یہ ہے آیت، اس کے علاوہ بھی آیتیں بہت سی موجود ہیں لیکن میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ روایات میں دیکھیے تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ملعون ملعون من ضرب والدیہ، ملعون ہے ملعون ہے ملعون ہے وہ شخص جو اپنے والدین کو مارے، اور والدین کا آپ یہ بھی ملعون ہے۔ اسی حدیث کا آگے کا فقرہ ہے کہ والدین کا آپ کردہ بھی ملعون ہے۔ تو اگر والدین کی لعنتوں کا استحقاق پیدا کرنا چاہتا ہے تو انسان اپنے والدین سے بے ادبی کرے، ان کی بے احترامی کرے اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرے۔ یہی نہیں بلکہ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کی خوشبو، ہر انسان جنت کے لیے اعمال بجا لاتا ہے، بلکہ کچھ لوگوں کی تو عبادت ہی جنت کے لیے ہوتی ہے، تاجروں کی سی عبادت ہوتی ہے۔ تو ہر وہ انسان جو جنت تلاش کرتا ہے، جنت کی چاہت رکھتا ہے، لیکن اس کے لیے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ بے احترامی کرتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ جبکہ اس کے لیے فرمایا کہ فَإِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ يُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ أَلْفِ عَامٍ وَلَا يَجِدُهَا عَاقٍ وَلَا قَاطِعُ رَحْمٍ، کہ جنت کی خوشبو 1000 سال دور کے فاصلے سے انسان سونگھ لیتا ہے، لیکن اگر کوئی عاق والدین ہے، کوئی قطع رحم کرنے والا ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ اور یاد رکھیے یہ عاق والدین کا تعلق صرف دنیا سے نہیں ہے کہ جب تک والدین زندہ تھے آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اچھا برتاؤ کیا، ان کے رہائش کا انتظام کیا، ان کے کھانے پینے کا معقول انتظام کیا، آپ نے ان کو خوش رکھا اور آپ مرنے کے بعد بھول جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ جس طریقے سے دنیا میں والدین کا احترام واجب ہے اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی ان کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اگر یاد نہیں رکھتا تو روایات کہتی ہیں کہ اگر کوئی شخص ہو سکتا ہے کہ دنیا میں نیک فرما بردار رہا ہو لیکن مرنے کے بعد آنکھ ہو جائے۔ وہ ہو سکتا ہے یہ بھی کہ ایک انسان دنیا میں والدین کی نظر میں آنکھ ہو گیا لیکن مرنے کے بعد وہ فرما بردار شمار کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مرنے کے بعد بھی والدین کا خیال رکھا، والدین کی گردن پہ قرض تھا، اس نے قرضوں کو ادا کر دیا، والدین کے لیے روزانہ وہ 2 رکعت نماز ہدیہ والدین پڑھتا تھا، روزانہ والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتا تھا، طلب آمرزش کرتا تھا۔ تو ایسا انسان مرنے کے بعد بہرحال فرما بردار شمار کیا جائے گا، لیکن وہ انسان جو دنیا میں نافرمانی کرتا تھا یقیناً وہ عاق والدین شمار ہوگا اور وہ جہنم میں جائے گا۔ اگر کوئی انسان جہنم سے بچنا چاہتا ہے اور جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے، بلکہ جانچنے کے وقت کو آسان بنانا چاہتا ہے، اگر عذاب قبر سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اگر انسان عمر دراز چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کی فرما برداری کرے اور ان کی اطاعت کرے۔ انہی چند جملوں کے ساتھ دعا گو ہوں پروردگارہ ہم سب کو والدین کی خدمت کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔